بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا واقعہ۔ محترم عزیز دوستوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور آپ مسلمانوں کے سردار ہیں اور مالدار بھی ہیں، اور کہنے لگا، حضور میرے اوپر قرض چڑھ گیا ہے، میری مدد کریں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو اپنے گھر لے گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا، لیکن گھر کے اندر ایک چارپائی بھی نہیں تھی۔ کھجور کے درخت کی ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی، وہ بھی پھٹی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ انہوں نے ایک شخص سے چٹائی پر بٹھایا اور اس شخص سے کہنے لگے، میں تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں؟ وہ شخص بولا، جی بتائیے حضور۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 3 دن سے میں نے اناج کا ایک دانہ نہیں کھایا ہے، میں کھجور کھا رہا ہوں اور گزارا کر رہا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، کھجور میں اب کیا کروں، بہت دور سے امید لگا کر آیا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس شخص سے کہا، تم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاؤ۔ اس شخص نے کہا، مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے کہا، تمہاری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان غنی کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا، تم جاؤ اس کے پاس، وہ تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ وہ شخص بولا، کیا میں وہاں آپ کا نام لوں؟ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتانا کہ میں قرض دار ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص بولا کہ وہ ثبوت مانگیں گے۔ آپ نے کہا، عثمان مدد کرتے وقت دلیل یا ثبوت نہیں مانگا کرتے۔ عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے پوچھ تاچھ نہیں کرتے، اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا عثمان کی عادت نہیں۔ پھر وہ شخص وہاں سے پوچھتے پوچھتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچ گیا، اور دروازے پر دستک دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی، اور وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کیا کرو، اتنا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، دودھ میٹھا ہے، شہد بھی میٹھا ہے، تم بیمار تھوڑی ہو۔ یہ سب باتیں وہ شخص دروازے پر کھڑے سن رہا تھا اور سوچنے لگا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، یہ تو اپنے بچوں کو دودھ میں شہد ملانے پر ڈانٹ رہے ہیں، یہ کیسے ہماری مدد کریں گے؟ مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، کیا یہ دیں گے؟ وہ شخص کہتا ہے، سبھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اور وہ دروازے کے باہر آئے اور میں نے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے مومن ہوں۔ مجھے کہنے لگے، معاف کرنا، بچوں کو سمجھا رہا تھا، اس کے لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو گھر کے اندر بٹھایا، اور اس کے بعد اس شخص کے سامنے وہ سب سے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا، اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں سوچنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ابھی تو گھر والوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ چیز استعمال کیا کرو، اور میرے سامنے 3 چیزیں پیش کر دی، لیکن ابھی اس شخص کے دل میں شک تھا کہ میری ضرورت تو بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں یہ میری مدد کریں گے یا نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مہمان نوازی کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ وہ شخص بولا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کا رہنے والا ہوں، اور کچھ کاروباری مشکلات کی وجہ سے قرض دار ہو گیا ہوں، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کچھ پیسے کے لیے کہا تو انہوں نے ایک آواز دی، ایک غلام ایک اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھی، یہ بات ابھی میں نے انہیں بتایا نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اس اونٹ پر تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں
رکھوا دی ہیں اور تم پیدل آئے تھے، اب اس اونٹ پر جانا۔ وہ شخص کہنے لگا میں فوراً کہاں حضور یہ اونٹ واپس کرنے کون آئے گا۔ ایسے ہی اسلامک واقعہ کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ اس کا اگلا پارٹ کل ملے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔